طارق فضل چودھری کو RO نے بلایا اور یہاں اندر رزلٹ کو ٹیمپرنگ شروع کر دی. اس کے بارے میں نے فوری طور پر ایک ولاگ بھی کیا اور میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے لکھنے کے بعد فوری طور پر الیکشن کمیشن نے بھی ایک آرڈر پاس کیا اور کہا کہ آپ اس کو دیکھیں. RO کو خط لکھ دیا اور اس کے بعد ہم یہاں دیکھنے کے لیے آئے کہ جناب وہ کیوں بیٹھا ہے. لیکن جب ہم یہاں آئے 15-20 وکلا تو جناب نہ صرف یہ کہ ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا بلکہ اس کے بعد جب ہم واپس جانے لگے تو طارق فضل چودھری کے غنڈوں نے ہمارے وکلا پہ حملہ کیا, ہماری گاڑیاں توڑی, میری گاڑی بھی توڑی, میرے باقی وکلا دوستوں کی گاڑیاں بھی توڑی. ایک طرف یہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری, وہ ساری سامنے. اور اس سے زیادہ آج ہی میں ابھی کو ایک آدھا گھنٹہ پہلے مجھے میڈیا کے دوستوں نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اس نوٹیفیکیشن کی تاریخ ہے 11 فروری, یعنی یہ سب کچھ 11 کو ہوا. 11 صبح آرڈر ہوا الیکشن کمیشن کا ان دی پریزنس آف میڈیا, 11 بجے سے پہلے 12 بجے کنسالیڈیشن تھی. ہم یہاں 11:30 بجے آ گئے اور انہوں نے ہمیں لکھ کے دے دیا 11:30 بجے کہ آج کنسالیڈیشن نہیں ہوگی کیونکہ فارم 48 کے لیے ضروری ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس وہاں موجود ہوں, اور وہ چکے الیکشن کمیشن سٹے دے چکا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. 48 اور 49 کا کنسالیڈیشن پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا, اور شروع ہوئے بغیر آج پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کل کی تاریخ میں آج ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں اسلام آباد کے تینوں حلقے وہ ان کو کہا کہ وہ جیت چکے ہیں, ریٹرن کینڈیڈیٹ بنا دیا پبلک, جس میں میرا حلقہ NA47 کا بھی ہے, NA46 بھی ہے, NA48 بھی ہے. یہ ابھی کا یہ آدھا گھنٹہ پہلے کا پتہ چلا ہمیں میڈیا کے ذریعے اور اس کی ہم نے پرنٹ نکالا. میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, کیا بنانا ریپبلک میں بھی ایسا کوئی ممکن ہے جہاں اتنے بڑے ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے, ان کو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, ان کی کانسٹیٹیوشنل یہ اختیار نہیں ہے, ان کی یہ ڈیوٹی ہے انڈر آرٹیکل 218 انڈر آرٹیکل 220, اور انہوں نے جو کچھ کیا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا, ریٹرننگ افسر صاحب کل خود یہ لکھ کے دے چکے ہیں, رائٹنگ میں آرڈر ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج نہیں ہوگا ہم چلے جائیں, ہم اس لیے بیٹھے رہے کہ جب تک ہمیں ریٹرن آرڈر نہیں کرے گا, کیونکہ ان کی بےایمانی کو ایک سے زائد مرتبہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں. لہٰذا ٹیسٹڈ فرینڈس یا ٹیسٹڈ جو چور یا ڈاکو یا کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کم سے کم احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ان کی کرپشن اور ان کی بےایمانی ہمارے آنکھوں کے سامنے پہلے سے تھی. ہم نے کہا ہم تب جہاں سے جائیں گے جب آپ ہمیں رائٹنگ میں آرڈر دیں گے, اور انہیں رائٹنگ میں آرڈر دے دیا. میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا حکومت کے معاملات آپ اس انداز سے چلاتے ہیں جو کل آپ نے یہ رائٹنگ میں آرڈر دینے کے بعد پھر خفیہ طریقے سے طارق فضل کو بلا کے یہاں ٹیمپرنگ کی, اور ٹیمپرنگ کی کیا کی کچھ بھی جو کیا آپ نے کیا, تو آپ نے پھر اس بات کا امکان ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نے کوئی فارم 48 جاری کر دیا ہوگا اور فارم 49 بھی جاری کر دیا ہوگا, جس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے بھی اپنے ہی آرڈرز کی وائلیشن میں آج ہی آرڈر کر دیا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جب آپ پاکستان میں کہتے ہو آئین نہیں ہے, پاکستان میں آپ کہتے ہو کہ قانون کو ہم نہیں مانتے, پاکستان کو کہتے ہو کہ لوگوں نے جو فیصلہ کر دیا, 1 لاکھ تقریباً 5,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے, اس کے باوجود کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ تھا, موبائل نہیں تھا, نیٹ نہیں تھی, لیکن آپ سب کے سامنے ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم و حیا اگر آپ ختم کر بیٹھے ہیں, اگر آپ نے ان جرائم کو لیگلائز کر دیا ہے, تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اپنے آپ کو ایک آئینی ادارہ بھی کہتا ہے, واقعی ہے بھی, اور وہ اپنی توہین عدالت کی پاورز بھی ایکسرسائز کرتا ہے, مگر یہ توہین عدالت یا توہین الیکشن کمیشن آپ کو عمران خان کی طرف تو نظر آتا ہے, مگر جو آپ اپنے حکم کی توہین کر رہے ہیں وہ ہم توہین آپ کے عدالت, آپ کے حکم کی امپلیمنٹیشن کس کے پاس جا کر کریں گے. آپ جو توہین کر رہے ہوں آپ کے خلاف کون ایکشن لے گا. قانون نام کی چیز اگر ہم معاشرے سے ختم کر دیں گے, کل ہماری گاڑیوں پہ حملے ہوئے لیکن جو FIR کٹی ہومیوپیتھک, 4 بندے ہمارے خلاف, 4 بندے ان کے خلاف, FIR کاٹ دی, ویڈیو موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, ہمارے وکلاء نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا, اور اس کے بعد پرچہ جو کٹتا ہے وہ اس میں پتہ نہیں کیا لکھ کے دیتے.
یعنی پولیس جو ہے اتنی کرپٹ ہو چکی ہے، یعنی یہ بیوروکریسی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن اس قدر اپنے آپ کو کمپرومائز کر چکا ہے. تو آج کیا حالات ہوں مجھے بتائیں، عوام کس کے پاس جائے؟ کیا عوام خدا نہ خواستہ اسلحہ اٹھائے؟ کیا خدا نہ خواستہ عوام اپنے انصاف لینے کے لیے کس ادارے کے پاس جائے؟ اگر اداروں نے یہ کچھ کرنا ہے جو 1970 میں یہ کچھ نہیں ہوا تھا. وجہ کیا ہے؟ 1970 میں کم سے کم پارٹیز کا جو ووٹ پڑا تھا وہ ووٹ تو ان کو ملا تھا نا، نوٹیفیکیشن تو پراپر ہوئے تھے، لیکن ان نوٹیفیکیشنز کے بعد آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہاں آپ رات میں 12 بجے تک سارے ہمارے لوگ جیت گئے، ایک دم آپ نے